غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جامع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، خوب جی لگا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے، نہیں خواہش ہے دے دیجئے خزینہ یا رسول اللہ، نہیں خواہش ہے دے دیجئے خزینہ یا رسول اللہ، مجھے بہتر ہے بس یاد مدینہ یا رسول اللہ، مجھے بہتر ہے بس یاد مدینہ یا رسول اللہ۔ پھنسی کشتی بھور میں پار جب سب کی لگاتے ہو، پھنسی کشتی بھور میں پار جب سب کی لگاتے ہو، لگا دو پار میرا بھی سفینہ یا رسول اللہ، لگا دو پار میرا بھی سفینہ یا رسول اللہ۔ لحد میں سخت مشکل کی گھڑی جب آئے گی میری، لحد میں سخت مشکل کی گھڑی جب آئے گی میری، بچانے کے لیے تشریف لانا یا رسول اللہ، بچانے کے لیے تشریف لانا یا رسول اللہ۔ مقدر پر کروں میں ناز ساری زندگی اپنی، مقدر پر کروں میں ناز ساری زندگی اپنی، تیرے کوچے میں مل جائے ٹھکانہ یا رسول اللہ، تیرے کوچے میں جو مل جائے ٹھکانہ یا رسول اللہ۔ جو کرتا شان میں ہے آپ کی گستاخیاں ہر دم، جو کرتا شان میں ہے آپ کی گستاخیاں ہر دم، نہیں بڑھ کر کوئی اس سے کمینہ یا رسول اللہ، نہیں بڑھ کر کوئی اس سے کمینہ یا رسول اللہ۔ اور مہکتی رہتی ہیں نسلیں صدا جس کو بھی مل جائے، مہکتی رہتی ہیں نسلیں صدا جس کو بھی مل جائے، تیرے جسم مبارک کا پسینہ یا رسول اللہ، تیرے جسم مبارک کا پسینہ یا رسول اللہ۔ بجا ہے اس کو اطرائے مقدر پر صدا اپنے، بجا ہے اس کو اطرائے مقدر پر صدا اپنے، ہو جس کا در پہ تیرے آنا جانا یا رسول اللہ، ہو جس کا در پہ تیرے آنا جانا یا رسول اللہ۔ سناؤں آپ کو نعتیں پکڑ کر جالی روزے کی، سناؤں آپ کو نعتیں پکڑ کر جالی روزے کی، بتا دیں آئے گا کب وہ زمانہ یا رسول اللہ، بتا دیں آئے گا کب وہ زمانہ یا رسول اللہ۔ دل بیتاب پر کیجئے نگاہ التفات اپنی، دل بیتاب پر کیجئے نگاہ التفات اپنی، بلا لو آ گیا حج کا مہینہ یا رسول اللہ، بلا لو آ گیا حج کا مہینہ یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے گزشتہ خطاب میں عرض کیا تھا کہ خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد محترم نے، میرے والد گرامی نے مجھے کچھ اونٹ خرید کر کے دے دیے تھے، میں انہیں جنگل لے جاتا، میں ان کو چراتا، فرماتے ہیں کہ میں تھک جاتا تھا، مجھے وہ تھکا دیتے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ مجھے تھکا دیتے، کوئی مشرق کو بھاگتا، کوئی مغرب کو بھاگتا، کوئی پورب کو بھاگتا، کوئی پچھم کو بھاگتا، فرماتے ہیں کوئی اتر کو، کوئی دکن کو، اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ میں تھک جاتا تھا، مجھے تھکا دیا کرتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں جب سے میں غلامی مصطفیٰ میں آیا ہوں نا،
جب سے پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں آیا ہوں نا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھاما ہے نا، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آیا ہوں نا، فرماتے ہیں جب سے غلامی مصطفیٰ میں آ گیا ہوں تو فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مجھے 12 ملکوں کا حکمران بنا دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے 12 ملکوں کا حکمران بنا دیا ہے، اور میں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل کر لیتا ہوں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں یہ عمر کا کمال نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ کا کمال ہے۔ فرماتے ہیں یہ عمر کا کمال نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ کا کمال ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر یا رسول اللہ ہمیں انمول کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تمہیں مکمل کیا تھا، آپ نامکمل کیسے ہو گئے؟ میرے بھائیوں، آپ ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ آؤ دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، پیغمبر آدم کے دامن کرم میں آ جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو بلایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ ہم فلاں وقت مسجد نبوی میں خطبہ دیں گے، تقریر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اسٹائل دیکھ لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی جوتی پاک لے لی، ایک نالے پاک لے لی، آپ کی نالے پاک لے لی اور اسے گھماتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں نکل گئے، اسے گھماتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں نکل گئے اور اعلان کر دیا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں وقت پر مسجد نبوی میں تقریر فرمائیں گے، خطبہ دیں گے۔ جیسے ہی صحابیوں نے سنا، جہاں تھے جس حال میں تھے، کام میں تھے تو کام چھوڑ دیا، گھر میں تھے تو گھر سے باہر نکل گئے، مسجد نبوی میں آ گئے، صفیں بند گئیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر شروع فرما دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جو لوگ دیر سے آئے تھے، دور سے آئے تھے، دیر ہو گئی تھی، پیچھے صفوف میں بیٹھ گئے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ آگے چلے جائیں۔ حضرات اگلی صف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی قرب بھی حاصل ہوتا رہے، تقریر تو سن ہی رہے تھے۔ اب وہ اٹھے اور جیسے ہی ایک دوسرے کو کودنے کی کوشش کی، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاپ لیا، غیب داں نبی نے جان لیا یہ افراتفری کا ماحول ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کا سر کودیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اسلوبی کے ساتھ ارشاد فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی زبان مبارکہ سے جملے کیا نکلے، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ ایسے ہو گئے کہ جو جہاں تھا وہیں جو بیٹھ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ایک صحابی ایسے تھے، گھر دور تھا، دیر ہو گئی تھی آنے میں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، ایک صحابی مسجد نبوی کے دروازے پر تھے، مسجد نبوی کے دروازے پر ہی تھے، وہیں جو بیٹھ گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ مکمل ہو گیا، پیغمبر آدم نے تقریر مکمل فرمائی، اپنے اپنے گھروں کو لوگ جانے لگے، مگر ایک دیوانہ ہے جو دروازے پر بیٹھا ہے، ایک مستانہ ہے جو دروازے پر بیٹھا ہے۔ حضرات ایک مستانہ ہے جو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں چلتے کیوں نہیں، اٹھتے کیوں نہیں، مگر وہ تو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے تھے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں، لیکن ہلنے کو تیار نہیں، کہتے ہیں لیکن ہلنے کو تیار نہیں۔ حضرات اب حضرت عمر آ گئے، ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے
کیا کہا؟ ارشاد فرمایا اے صحابی رسول کھڑے ہو جاؤ. بولے عمر جانتا ہوں تم غصے کے بہت تیز ہو، تمہارا مزاج گرم ہے، تمہارے خون میں شدت بہت ہے. فرمایا تمہارے خون میں شدت بہت ہے، بہت جلالی ہو، تمہارے سامنے کسی کی جرأت نہیں ہوتی ہے کوئی بات بھی کرے، مگر اٹھوں گا تمہارے کہنے سے بھی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. کہتے ہیں اے عمر مگر اٹھوں گا تمہارے کہنے سے بھی نہیں. بولے وجہ؟ بولے جس آواز کو سن کر بیٹھا ہوں وہی آواز اٹھا سکتی ہے. سبحان اللہ. فرمانے لگے جس آواز کو سن کر بیٹھا ہوں وہی آواز اٹھا سکتی ہے مجھے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر پہنچ گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فلاں صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. بولتے کیا؟ سرکار نے فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ بولے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے پوچھا کیوں؟ بولے بس بیٹھے ہوئے ہیں. بولے اٹھایا نہیں؟ بولے میں نے اکیلے کوئی نہیں اٹھایا. بولے سب نے اٹھایا لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ اٹھتے ہی کہاں ہیں وہ؟ مگر وہ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں. حضرات پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آمینہ کے لال تشریف لے آئے، اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے، عبداللہ کے پیارے تشریف لے آئے. مسلمانوں تمہارے آقا تمہارے شہنشاہ تشریف لے آئے. ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ. آئے ہائے جیسے ہی مصطفیٰ کے کانوں، جیسے ہی مصطفیٰ کی آواز، جیسے ہی مصطفیٰ کی وائس ان کے کانوں میں پہنچی سبحان اللہ. حضرات یہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ایک نظر مصطفیٰ کے نورانی چہرے کو دیکھ لیا، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے نظارہ کر لیا. حضرات دل کی کلیاں کھل اٹھی. پیغمبر آدم کے نورانی چہرے کو کیا دیکھا؟ حضرات دل کی کلیاں کھل اٹھی. حضرات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا، گردن جھکا لی، ہاتھ باندھ لیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اٹھتے کیوں نہیں تھے؟ بڑے ادب سے عرض کیا. حضرات صحابی رسول نے بڑے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر کچھ دور ہے، میں گھر سے چلا تھا کچھ دیر ہو گئی تھی. یا رسول اللہ میں گھر سے چلا تھا کچھ دیر ہو گئی تھی، آپ فرما رہے تھے جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، میں یہیں تو تھا، میری ہمت تھی قدم آگے بڑھا دیتا، ایک بال کے نوک کے برابر بھی آگے بڑھ جاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے بٹھایا تھا تو اٹھاتا کون؟ کسی کی ہمت تھی مجھے اٹھا دیتا، یہ اٹھا دیتے مجھے، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے تھے مگر یہ دیوانہ اٹھتا نہیں، یہ مستانہ اٹھتا نہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو مسلمانوں، نتیجہ دیتا ہوں آپ کو. ایک جملہ سن لو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں. حضرات ستارے ہاتھ میں ہیں تو ظاہر ہے کہ توڑے ہیں، ستارے ہاتھ میں ہیں تو ظاہر ہے کہ توڑے ہیں. جب ستارے ہاتھ میں ہیں تو یہ کون کہہ سکتا ہے نہیں توڑے ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں سن لو، عمر تم بھی سن لو، جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دینا. جب تک میرے صحابی جیسا جذبہ اطاعت فرما برداری تمہارے دل میں رہے گا. پیغمبر آدم نے کتنا پیارا جملہ دیا تھا، جب تک تمہارے دل میں جذبہ اطاعت فرما برداری میرے صحابی جیسا تمہارے دل کے اندر رہے گا تو تمہارے پرچم کو کوئی جھکا نہیں سکتا، تمہارے پرچم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. پیغمبر آدم نے کتنا پیارا جملہ دیا ہے. اے لوگو مصطفیٰ کی غلامی میں ہی کامیابی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں آ جاؤ، اسی میں ہی کامیابی ہے. اگر نہیں آؤ گے تو ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، حضرات دور ہوگی. پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ. اسی لیے شاعر کہتا ہے نا حضرات پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہی کامیابی ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے
کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کر یا رسول اللہ انمول کر دیا۔ اور حضرات دوسرے شاعر نے بھی کہا ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو پیغمبر آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوب ادب کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، صحابہ جیسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ